ہر ایک سانس کی بے شک ہوا ضرورت ہے، ہر ایک سانس کی بے شک ہوا ضرورت ہے، مگر وہ ہوا در نبی سے نہ آئے تو کیا ضرورت ہے۔ ہر ایک سانس کی بے شک ہوا ضرورت ہے، در نبی سے نہ آئے تو کیا ضرورت ہے۔ اور درود پاک کی خوشبو، درود پاک کی خوشبو نہیں دہن میں اگر، درود پاک کی خوشبو، درود پاک کی خوشبو نہیں دہن میں اگر، تو پھر وجود میں دھڑکن بلا ضرورت ہے، تو پھر وجود میں دھڑکن بلا ضرورت ہے۔ درود پاک کی خوشبو نہیں دہن میں اگر، تو پھر وجود میں دھڑکن بلا ضرورت ہے۔ اور کسی گماں کے لیے، کسی گماں کے لیے کم ہیں 30 پارے بھی، کسی گماں کے لیے کم ہیں 30 پارے بھی، اور کسی یقین کی فقط والضحیٰ ضرورت ہے، کسی یقین کی فقط والضحیٰ ضرورت ہے۔ کسی گماں کے لیے کم ہیں 30 پارے بھی، کسی گماں کے لیے کم ہیں 30 پارے بھی، کسی یقین کی فقط والضحیٰ ضرورت ہے، کسی یقین کی فقط والضحیٰ ضرورت ہے۔ اور خدا اسی کا ہے، خدا اسی کا ہے جس کے حضور والا ہے، خدا اسی کا ہے جس کے حضور والا ہیں، حضور اس کے ہیں جس کی خدا ضرورت ہے، حضور اس کے ہیں جس کی خدا ضرورت ہے، حضور اس کے ہیں جس کی خدا ضرورت ہے۔ اور کتاب عشق میں نعت نبی ہے وہ سورہ، کتاب عشق میں نعت نبی ہے وہ سورہ، نماز عشق میں جس کی صدا ضرورت ہے، کتاب عشق میں نعت نبی ہے وہ سورہ، نماز عشق میں جس کی صدا ضرورت ہے، نماز عشق میں جس کی صدا ضرورت ہے۔ اور نعت میں یوں سنبھل رہا ہوں میں، جیسے رسی پہ چل رہا ہوں میں، نعت میں یوں سنبھل رہا ہوں میں، جیسے رسی پہ چل رہا ہوں میں۔ باندھا کرتے تھے پیٹ پر پتھر، جن کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں، باندھا کرتے تھے پیٹ پر پتھر، جن کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں۔ اور ذکر نالین مصطفیٰ کے لیے اپنے قد سے نکل رہا ہوں میں، خاک طیبہ کو چومنا ہے مجھے، ہونٹ دل سے بدل رہا ہوں میں۔ جس کو سرکار مدینہ سے سروکار نہیں، جس کو سرکار مدینہ سے سروکار نہیں، اس کی بخشش کے تو کعبے میں بھی آثار نہیں، جس کو سرکار مدینہ سے سروکار نہیں، اس کی بخشش کے تو کعبے میں بھی آثار نہیں۔ اور کون پھر مالک و مختار بنے گا اس کا، کون پھر مالک و مختار بنے گا اس کا، جو سمجھتا ہے نبی مالک و مختار نہیں، جو سمجھتا ہے نبی مالک و مختار نہیں۔ چاند نے ٹوٹ کے پیغام دیا سورج کو، چاند نے ٹوٹ کے پیغام دیا سورج کو، تم چمکتی ہوئی انگلی سے چمکدار نہیں، تم چمکتی ہوئی انگلی سے چمکدار نہیں۔ چاند نے ٹوٹ کے پیغام دیا سورج کو، تم چمکتی ہوئی انگلی سے چمکدار نہیں۔ کیسے سمجھاؤں مدینے کے دکانداروں کو، کیسے سمجھاؤں مدینے کے دکانداروں کو، کیسے سمجھاؤں مدینے کے دکانداروں کو، میں یہاں بکنے کو آیا ہوں خریدار نہیں، میں یہاں بکنے کو آیا ہوں خریدار نہیں۔
کیسے سمجھاؤں مدینے کے دکانداروں کو، کیسے سمجھاؤں مدینے کے دکانداروں کو، میں یہاں بکنے کو آیا ہوں خریدار نہیں، میں یہاں بکنے کو آیا ہوں خریدار نہیں۔ جس کو سرکار مدینہ سے سروکار نہیں، اس کی بخشش کے تو کعبے میں بھی آثار نہیں۔ کون پھر مالک و مختار بنے گا اس کا، کون پھر مالک و مختار بنے گا اس کا، جو سمجھتا ہے نبی مالک و مختار نہیں، جو سمجھتا ہے نبی مالک و مختار نہیں۔ کیا ہی زبردست اشعار ہیں، سماعت فرمائیں کہ تمہاری امت میں ہم ہوئے ہیں، تمہاری امت میں ہم ہوئے ہیں، ہماری بے شک نجات ہوگی۔ امت سے مراد سنی صحیح العقیدہ ہیں، جی سنی صحیح العقیدہ، انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک نجات ہوگی۔ تمہاری امت میں ہم ہوئے ہیں، ہماری بے شک نجات ہوگی۔ تم ہی وہ دولہا ہو ساتھ جس کے تمام امت برات ہوگی، تم ہی وہ دولہا ہو ساتھ جس کے تمام امت برات ہوگی۔ تمہاری امت میں ہم ہوئے ہیں، ہماری بے شک نجات ہوگی۔ تم ہی وہ دولہا ہو ساتھ جس کے تمام امت برات ہوگی۔ شفیع روز جزا تم ہی ہو، تمہارے منہ سے نجات ہوگی۔ شفیع روز جزا تم ہی ہو، تمہارے منہ سے نجات ہوگی۔ جو تم کرو گے وہ کام ہوگا، جو تم کہو گے وہ بات ہوگی۔ جو تم کرو گے وہ کام ہوگا، جو تم کہو گے وہ بات ہوگی۔ اور لحد پہ میری کرم سے اپنے ذرا مدینے کے چاند آنا، لحد پہ میری کرم سے اپنے ذرا مدینے کے چاند آنا، کہ چاندنی ہو تمہارے دم سے اندھیری مدفن میں رات ہوگی۔ اندھیری مدفن میں رات ہوگی، ظاہر سی بات ہے قبر کے اندر رات ہوتی ہے، دن میں بھی رات ہی رہے گی قبر کے اندر، اور رات میں تو رہے گی ہی رہے گی، کیونکہ قبر بند رہتی ہے چاروں طرف سے، اس میں روشنی نہیں جاتی ہے، تو وہ اندھیری قبر رہے گی۔ اور جو بخشوائے گا عاصیوں کو وہ کون ہوگا، تم ہی تو ہوگے۔ جو بخشوائے گا عاصیوں کو وہ کون ہوگا، تم ہی تو ہوگے۔ جو کام آئے گی روز محشر وہ ایک تمہاری ہی ذات ہوگی، جو کام آئے گی روز محشر وہ ایک تمہاری ہی ذات ہوگی۔ اس شعر پر مجھے ایک فارسی کا شعر یاد آ گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یہ مختصر قصہ یہی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تعریف، اس کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ کے بعد جو کچھ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بس یہیں پر بات ختم۔ تو یہ قصہ مختصر ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تمام تعریفیں یہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آخری شعر دیکھیں، یہی نجومی پکارتے تھے، یہی کتابوں میں مندرج تھا، کہ عہد اسلام احمدی میں شکست لات و منات ہوگی، کہ عہد اسلام احمدی میں شکست لات و منات ہوگی۔ لات و منات کا مطلب بت کی پوجا کرنے والے اور ان کے بت، ان کو ماننے والے۔ لات سے مراد بت ہے اور منات سے مراد کیا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ عہد اسلام احمدی میں شکست لات منات ہوگی، یعنی ان لوگوں کی ہار ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی بھی ہار ہے اور بتوں کی بھی ہار ہے۔ رشک قمر چہرہ زیبائے محمد، ہے رشک قمر چہرہ زیبائے محمد، پھر کیوں نہ ہر ایک دل سے ہو شیدائے محمد، پھر کیوں نہ ہر ایک دل سے ہو شیدائے محمد۔ اور منہ چوم لیا کرتے ہیں آ کر کے فرشتے، منہ چوم لیا کرتے ہیں آ کر کے فرشتے، پڑھتا ہوں میں جب شوق سے اسمائے محمد، پڑھتا ہوں میں جب شوق سے اسمائے محمد۔ منہ چوم لیا کرتے ہیں آ کر کے فرشتے،
پڑھتا ہوں میں جب شوق سے اسمائے محمد، ہے عشق جنہیں سید ابرار کا صادق، صادق یعنی سچا، ہے عشق جنہیں سید ابرار کا صادق، مر کر بھی وہ مرتے نہیں شیدائے محمد، مر کر بھی وہ مرتے نہیں شیدائے محمد، بالائے فلک شور، بالائے فلک شور یہی تھا شب معراج، لو قدسیوں تعظیم کرو آئے محمد، لو قدسیوں، بڑے زبردست اشعار ہیں یہ، بالائے فلک شور یہی تھا شب معراج، لو قدسیوں تعظیم کرو آئے محمد، لو قدسیوں تعظیم کرو آئے محمد۔ اس کے بعد اب یہاں پر ایک فارسی کا لفظ آ رہا ہے، یہ استادہ لفظ ہے۔ استادہ یہ اسم مفعول سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو ایسی حالت میں ہے کہ وہ کھڑے ہیں، تو ان کے لیے یہ لفظ آیا۔ استادہ ہو صف باندھ کے یہ جائے ادب ہے، استادہ ہو یعنی کھڑے ہو جاؤ صف باندھ کر، استادہ ہو صف باندھ کے یہ جائے ادب ہے یعنی ادب کی جگہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مدینہ شریف یہ ادب کی جگہ ہے، تو یہاں صف باندھ کر کھڑے رہو۔ آگے کیا کریں، استادہ ہو صف باندھ کے یہ جائے ادب ہے، ہوشیار ہو تشریف یہاں لائے محمد، ہوشیار ہو تشریف یہاں لائے محمد۔ بڑی ذمہ داری سے یہ اشعار کہے گئے، اس کا ایک بھی شعر خلاف قرآن و حدیث نہیں ہے، اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے یہ اشعار پڑھ کر۔ آگے دیکھیں، کیوں کرنا اسے چوم کے آنکھوں سے لگائیں، جس سنگ میں ہو نقش کفے پائے محمد، کہتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے یہی مردے، اللہ اللہ ہمیں دکھلا رخ زیبائے محمد۔ آخری شعر، کیوں اتنا پریشان ہے اس درجہ ہے غمگین، گوہر تیری امداد کو وہ آئے محمد، گوہر تیری امداد کو وہ آئے محمد، گوہر تیری امداد کو